ناول تیرے عشق کی چھایا میں، تحریر عروش خان، ایپیسوڈ نمبر 7۔ کون سی بات؟ نپے تلے لہجے میں پوچھا گیا۔ وہ اس لہجے کو بہت اچھے سے پہچانتا تھا۔ یہ روحا کا لہجہ تھا، مگر یہ لہجہ وہ تب اپناتی تھی جب کسی انجان انسان سے بات کرتی تھی۔ تو کیا وہ اس کے لیے ایک انجان انسان ہو گیا تھا؟ لک روحا، میں نہیں کہتا کہ جو ہوا اس میں میری غلطی نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ جو بھی غلط ہوا وہ انجانے میں نے ہی کیا تھا، مگر باخدا مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے، اور یہ بات میرے لیے اذیت ناک ہے۔ تمہاری ناراضگی، تمہاری نفرت کو سوچ سوچ کر مجھے لگتا ہے میرا دماغ معاف ہو جائے گا۔ زرغام نے بے بسی سے کہا۔ کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ کیا آپ نے کیا اور کیسے کیا؟ روحا نے برہمی سے سوال کیا تو اس کے یوں اچانک بھڑک جانے پر زرغام نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، زرغام نے اپنی صفائی میں کہا، مگر روحا غصے سے کہتی چلی گئی۔ آپ مجھے زبردستی چھو رہے تھے، میرا دوپٹہ اتار پھینکا تھا آپ نے، خود کو مجھ پر مسلط کر رہے تھے، ہمارے درمیان جو دوستی، جو تقدس کا رشتہ تھا اس کی ساری حدوں کو پار کر رہے تھے۔ بیڈ ٹچ سمجھتے ہیں نا آپ؟ روحا پلیز اسٹاپ۔ زرغام نے آنکھیں موندے اسے خاموش کروانا چاہا۔ میں نے بھی یہی کہا تھا زرغام، پلیز اسٹاپ، مگر آپ نے نہیں سنا، وہ نم آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا زرغام پوری طرح اس کی جانب مڑ گیا۔ آپ جانتے ہیں مجھے خوف آیا تھا اس وقت آپ سے، بے انتہا خوف، اتنا خوف کہ خود کو بچانے کے لیے میں نے آپ پر جو میرے لیے بے انتہا اہم تھا، میرا محافظ، اس پر حملہ کر دیا، یہ سوچے بنا کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، مگر اس وقت مجھے خود کو بچانا تھا۔ اس کے آنسوں میں روانی آئی تھی جس نے زرغام کو بے چین کیا، مگر کچھ تھا جس نے اسے ہاتھ بڑھا کر روحا کے آنسو پوچھنے سے روکا۔ آئی ایم سوری روحا، وہ بس اتنا کہہ سکا۔ اپنے ہی گھر میں لڑکیوں کی عزت لٹ جانے کی خبر سن کر ہم سب تڑپ جاتے ہیں، میں نے وہ سب محسوس کیا ہے زرغام، آپ ہوش میں نہیں تھے مگر میں تو تھی، وہ سب بہت تکلیف دہ تھا زرغام، اور پھر بھی سب کو لگتا ہے کہ میں نے اوور ریئیکٹ کیا ہے، اگر میں شور نہ مچاتی تو بات گھر سے باہر نہ نکلتی، وہ روتے ہوئے کہتی اب شکوہ کر رہی تھی۔ ایسا کسی نے نہیں کہا، روح کو اپنا رومال تھماتے زرغام نے کہا۔ ہاں مجھ سے نہیں کہا، مگر آپ سب کو یہی لگتا ہے، آپ کی آنکھوں میں بھی شکوہ ہے، وہ آنسو پوچھ کر کہنے لگی۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے روحا، زرغام نے کہا۔ اس سے قبل روحا کچھ بولتی گاڑی کے شیشے پر کسی نے دستک دی تو وہ دونوں چونکے۔ زرغام فوراً سیدھا ہوا تو گاڑی کے باہر ماہی کو کھڑا دیکھ کر وہ چونکا۔ ڈور ان لاک کرو، پیسنجر سیٹ کا دروازہ بجاتے ماہی بولی تو زرغام نے فوراً گاڑی ان لاک کی۔ وہ فوراً پیسنجر سیٹ پر بیٹھی اور اسے گاڑی میں بیٹھتے دیکھ سفیان جی بھر کے بدمزہ ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ روحا اور زرغام بات کریں، وہ کر بھی رہے تھے، مگر ماہی نے درمیان میں انٹری مار کر سب خراب کر دیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ماہی نے روحا کی سوجی سوجی آنکھوں کو دیکھ کر سوال کیا۔ اور زرغام، تم کہاں غائب ہو؟ نہ کال لے رہے ہو نہ میسج کا جواب، اور یہاں گاڑی روک کر کون سے مسائل حل ہو رہے ہیں؟ ماہی نے انہیں خاموش دیکھ کر جانچتے لہجے میں سوال کیا۔ ہاں وہ فون گھر پہ تھا، زرغام نے کہا۔ آج کل وہ دانستہ اپنا فون اپنے پاس نہیں رکھتا تھا۔ ابھی گھر پہ تھا، مگر اتنے دنوں سے جو تم مجھے نظر انداز کر رہے ہو، اور تمہیں کیا ہوا ہے روحا؟ کیوں روئی ہو تم؟ ماہی کہتی ایک بار پھر روحا کے جانب پڑی۔ روحا کوئی جواب دیتی اس سے قبل ہی سفیان نے گاڑی میں بیٹھتے ماہی کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ میڈم میری سیٹ پہ بیٹھی ہیں آپ، سفیان نے موضوع گفتگو بدلنے کی خاطر کہا۔ وہ جانتا تھا کہ زرغام یا روحا کوئی بھی بہانہ نہیں بنا پائیں گے۔ آفیشیلی یہ سیٹ اب میری ہونے جا رہی ہے، ماہی نے اترا کر کہتے سفیان کو یاد دہانی کروائی تو سبھی میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ خیر جہاں کہاں رہے تھے تم لوگ؟ ماہی پھر سے آنکھیں سکیڑ کر زرغام کو دیکھتی پوچھنے لگی۔ آئس کریم، زرغام نے سرسری سے انداز میں بس اتنا ہی کہا، کیونکہ اس کا دھیان تو روحا پر ہی اٹکا ہوا تھا، جب رو تو نہیں رہی تھی مگر پوری طرح نارمل بھی نہیں ہو پائی تھی۔ ایک منٹ، کچھ ہوا ہے کیا؟ تم سب اتنے سنجیدہ، اتنے ڈاؤن کیوں لگ رہے ہو؟ روح کچھ ہوا ہے؟ اب کیا ماہی نے روح کی جانب پلٹ کر پوچھا۔ نہیں کچھ بھی نہیں، روحا نے مصنوعی مسکراہٹ سجانے کی ناکام کوشش کرتے کہا۔ میں پاگل نہیں ہوں، کلیئرلی کچھ تو ہے جسے تم لوگ چھپا رہے ہو، زرغام بتاؤ مجھے، وہ زرغام کا کندھا پکڑ کر پوچھنے لگی۔ بھائی آپ گاڑی چلائیں، میں بتا دیتا ہوں، سفیان نے زرغام کو گاڑی بڑھانے کو کہا تو وہ گاڑی سب وے سے نکال کر مین روڈ پہ لے آیا۔ ہاں بتاؤ روح کیوں رو رہی تھی؟ ماہی نے اب کی بار پیچھے مڑ کر سفیان سے سوال کیا۔ روح کے تایا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں مائنر ہارٹ اٹیک ہوا ہے، بس اسی لیے روح اپسیٹ ہے، سفیان نے بہانہ گھڑا۔ یہ سچ تھا کہ روحا کے تایا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کچھ عرصے قبل انہیں ہارٹ اٹیک بھی ہوا تھا، اور سفیان کو یہی بہانہ مناسب لگا۔ ڈونٹ وری روح، وہ ٹھیک ہو جائیں گے،
माही ने पीछे मुड़कर रूहा के हाथ पर हाथ रखते उसे तसल्ली दी तो वो भी सर इस बात में हिलाकर बाहर देखने लगी। उसके बाद माही की ना ख़त्म होने वाली बातें और ज़रग़ाम का सरसरी जवाब देना बाकी पूरे वक्त जारी रहा था। सुफियान ही था जो माही के साथ किसी न किसी मौजू पर बात बढ़ा रहा था ताकि माही का ध्यान रूहा या ज़रग़ाम में पनपती टेंशन की जानिब ना जाए। आइसक्रीम खाकर वो लोग वापसी के लिए निकले तो माही ने ज़रग़ाम को कुछ देर उसके साथ रुकने को कहा, जिस पर वो इनकार करने वाला था जब रूहा ने मुदाखलत की। सुफियान, हम टैक्सी में घर चलते हैं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, रूहा ने कहा तो सुफियान ने समझते हुए सर हिलाया और रूहा को लिए टैक्सी में घर आ गया, जबकि ज़रग़ाम माही के हमरा अपनी गाड़ी की जानिब चला गया। माही ने रूहा का लिया दिया अंदाज और ज़रग़ाम का उलझा हुआ होना खूब नोटिस किया था और उसकी वजह जानने की कोशिश भी की थी, जिसे ज़रग़ाम ने अपने काम की टेंशन और रूहा के ताया की ख़राबी सेहत का बहाना बनाकर टालने की कोशिश की, मगर माही का यूँ टलने का कोई इरादा नहीं था। अगली सुबह एक नया हंगामा उनकी ज़िंदगियों में दस्तक दे चुका था। आज बहुत दिनों बाद सल्तनत बरतानिया में सूरज ने अपना दीदार बख्शा था। सुबह ही सुबह शाज़िया घर के कामों से फारिग हुई थी। रूहा को आजकल वो कोई काम नहीं कहती थी और ख़ुद रूहा का जहन भी किसी काम में नहीं लगता था। वो इस वक्त अपने कमरे में बंद थी। शाज़िया काम से फारिग होकर अपने छोटे से लॉन में आई और अपनी पसंदीदा किताब लिए अपने दरख्तों की छाँव में बैठी थी। ज़रग़ाम और सुफियान अपने अपने कामों के लिए निकल गए थे और दोनों ख़वातीन घर पे अकेली थीं। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे जब उनके जानने वाली 2 ख़वातीन उनके घर में दाखिल हुईं। उन्हें देखकर शाज़िया फ़ौरन किताब रख के उनकी जानिब आईं। सलाम दुआ मिलने के बाद वो उन्हें लिए अंदर चली आईं। उनका यूँ अचानक आना बिलावजह नहीं था, मगर असल वजह से शाज़िया अनजान ही थीं। मेहमानदारी के फ़राइज़ अदा करने के बाद शाज़िया अब उनके साथ बैठी इर्द-गिर्द की बातें कर रही थीं। उन दोनों ख़वातीन में से एक ने दूसरी को बात शुरू करने का इशारा किया तो वो गला खंकार कर बोल पड़ी, वो असल में हम अपने फैज़ान के लिए आपकी भांजी का रिश्ता मांगने आए हैं। वो खातून चेहरे पर मीठी मुस्कान सजाए बोली, मगर इस मीठी मुस्कान को देख शाज़िया को बेइंतहा गुस्सा आया। वैसा सोच भी कैसे सकती थी। अब देखें, जो कुछ भी आपके घर में हुआ वो मसनूई हमदर्दी का मुजाहरा करने की नाकाम कोशिश कर रही थी कि शाज़िया बेगम को हज़म नहीं हो रही थी। अपने कमरे से मुलाका बाथरूम से निकलती रूहा तक भी उनकी ख़वातीन की आवाज़ पहुंची थी। 1 मिनट, मेरे घर में जो भी हुआ वो क्यों हुआ था ये सब जान चुके हैं, शाज़िया बेगम ने खुद पर ज़ब्त करते हुए कहा। वह अपने कमरे के दरवाजे तक आई मगर उसमें बाहर आने की हिम्मत न थी। जी जी बिल्कुल, मगर वो शाज़िया के रद्द अमल पर संभली। अगर मगर कुछ नहीं, आप मेरी मेहमान हैं, मगर इस सिलसिले में मैं मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहती, शाज़िया ने दो टोक अंदाज में कहा। वाह बहन, इतना कुछ हो गया मगर आपकी अकड़ नहीं टूटी। माना कि आपके बेटे की गलती नहीं थी, मगर उस बच्ची के साथ जो हुआ उसके बाद कौन शरीफ लड़का उसका हाथ थामेगा। वो तंज़िया लहजे में मुस्तफसिर हुई तो रूहा को उनकी बात और उनका लहजा किसी बच्ची की तरह लगा। जो भी होगा आपके शराबी बेटे से बेहतर ही होगा, जो पहली 2 शादियाँ कर चुका है और उसकी बुरी आदतों की वजह से उसकी दोनों शादियाँ चंद माह में ख़त्म हो गईं। शाज़िया बेगम के ज़ब्त का दामन भी छूटा था। मेरा बेटा शराबी है तो आपका बेटा कौन सा दूध का धुला है। मेरा बेटा शादी करना चाहता है आपकी भांजी से, आपके बेटे की तरह अयाशी नहीं। वो जहर खुंदा लहजे में गोया हुई। अपने बेटे की फितरत से वाकिफ़ होते हुए भी वो उसकी निशानदही पर आग बगोला हुई थी। तो शाज़िया बेगम क्यों कर खामोश रहती, जो ये जानती थी कि उनका बेटा बेकसूर है। रूहा बेआवाज़ आंसू बहाती रही। वो सोच नहीं सकती थी कि उसे लेकर कभी ऐसी गुफ्तगू की जाएगी, कभी उसके लिए किसी शराबी की तीसरी बीवी बनने की बात होगी या फिर उसे किसी मर्द की अयाशी का सामान कहा जाएगा। निकल जाए मेरे घर से, मैं आपसे कोई बात भी करना भी गवारा नहीं करती। वो बड़ी मुश्किल से खुद को काबू करते हुए बोली, हाँ, एक तो हम उस बच्ची को इज्जत देने की बात कर रहे हैं जिसे आपके बेटे ने बेआबरू कर दिया, और आप। वो सर झटक कर कहने लगी, जिसे शाज़िया बेगम ने मुकम्मल ना होने दिया। रूहा भी वहीं फर्श पर बैठती अपनी किस्मत के यूं पलटा खाने पर आंसू बहाती रही। न जाने किसकी नज़र उसकी परफेक्ट ज़िंदगी को लग गई थी। मेरी बच्ची का जिक्र इस अंदाज में बार बार मत करें, खुदा के लिए जाएं यहाँ से। रूहा के लिए ऐसी बात सुनना भी शाज़िया के लिए गिरां गुजरा था। जा रहे हैं, हमारी हिम्मत मारी गई थी जो आपकी लड़की को इज्जत देने का सोचा, वरना शायद आपको ये गवारा ही नहीं। वो पैर पटक कर उठ खड़ी हुई। हमें अपनी बच्ची की बहुत परवाह है, तभी तो कहा कि आपके बेटे को रिश्ता, शाज़िया ने कहा, मगर बात मुकम्मल होने से कबल उचक ली गई। अरे जाएं जाएं बहन,
اتنی آپ لوگوں کو عزت کی پرواہ ہوتی تو اتنا سب ہو جانے کے بعد وہ دونوں ایک ہی گھر میں نہ رہ رہے ہوتے اور نہ ہی راتوں کو اکیلے باہر گھومنے پھرنے جاتے۔ ہمارے سامنے یہ ڈھونگ کر رہے ہیں اور اندر ہی اندر اللہ معافی۔ وہ دونوں خواتین کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھیں، جو منہ میں آیا کہتی وہاں سے چلی گئیں، اور ان کے جاتے زرغام اندر آیا۔ اس کا چہرہ ضب سے لال ہو رہا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اس نے ان کی باتیں سن لی تھیں۔ اگلی بار یہ اس مقصد سے کوئی اس گھر کے اندر نہیں آنا چاہیے، زرغام نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شازیہ بھی اپنا سر تھام کر بنا کچھ بولے وہاں بیٹھ گئیں، یہ جانے بنا کہ نیچے ہوئی گفتگو نے روحا کے دل و دماغ میں کیا اثر کیا ہے اور آنے والے واقعات کیسے اس کی سوچ اور ذہن کو بدل دینے والے تھے، اس سے سبھی انجان تھے۔ وہ زرغام سمیت اس وقت امین صاحب کے بلاوے پر ان کے گھر آئی تھیں۔ جو ہوا تھا وہ ان میں سے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ زرغام اور روحا کی گزشتہ روز کی کچھ تصاویر پھیل گئی تھیں جب وہ سفیان کے ہمراہ باہر گئے تھے، اور اب ان تصاویر کو غلط رنگ دیا جا رہا تھا۔ کرنے والے طنح طنح کی باتیں کر رہے تھے اور امین صاحب نے سب کے ایک بار پھر اکٹھے ہو کر کوئی بڑا قدم اٹھانے سے قبل ہی زرغام اور شازیہ کو طلب کر لیا تھا۔ امین بھائی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ لوگ کیسی کیسی گری باتیں کر رہے ہیں۔ شازیہ بیگم روحان سی ہوئیں۔ یہ تو ہونا ہی تھا اور میں یہی سمجھا رہا تھا، مگر آپ لوگ شاید اتنے دور اندیشی سے سوچ نہیں رہے تھے، امین صاحب نے جتلاتے لہجے میں کہا تو شازیہ نے ان کے سوچ کے ساتھ اتفاق کیا کہ وہ حقیقت اس حد تک سوچ ہی نہیں پائی تھیں۔ اب اس سب کے بعد جب لوگ مزید سوال کریں گے تو آپ لوگ اپنی صفائی میں کیا کہیں گے؟ امین صاحب نے سنجیدگی سے استفسار کیا، مگر ان لوگوں کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے ان دونوں کے نکاح کو لے کر جو کہہ رہا تھا وہ کیوں کہا تھا۔ امین صاحب مزید گویا ہوئے۔ پتہ نہیں ان معمولی سی تصویروں کو کون سا رنگ دیا جا رہا ہے بھائی صاحب، ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا کہ روحا سفیان یا زرغام کے ساتھ باہر گئی ہو۔ شازیہ بیگم نے کمزور سی دلیل دی۔ جنہیں آپ معمولی تصویریں کہہ رہی ہیں، وہ تصویریں لوگوں کے لیے بالکل معمولی نہیں ہیں۔ آپ جاننا چاہتی ہیں ان تصاویر سے لوگ کیا اخذ کر رہے ہیں؟ شاید آپ نے وہ تصاویر ایک ماں کی نظر سے دیکھی ہیں، اس لیے آپ سمجھ نہیں رہی۔ ان تصاویر میں آپ کے بیٹے کی گاڑی ایک تاریک گوشے میں کھڑی ہے اور گاڑی میں صرف روحا اور زرغام ہیں، جنہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رکھا ہے۔ امین صاحب نے بڑے تلخ اور جتلاتے لہجے میں ان تصاویر اور لوگوں کی رائے کا خلاصہ کیا۔ وہ تصاویر کسی نے اس وقت لی تھیں جب گاڑی میں زرغام نے روحا کو اپنا رومال تھمایا تھا۔ دور سے تصویر لینے پر اور تاریکی ہونے پر ایسا ہی لگ رہا تھا کہ ان دونوں نے ہاتھ تھام رکھا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ حرکت کون کر سکتا ہے۔ شازیہ بیگم 10ویں بار یہ بات کہہ رہی تھیں، جس پر امین صاحب نے طنزیہ انداز میں سر جھٹکا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ بات اب کون اور کیوں سے آگے جا چکی ہے۔ امین صاحب نے اپنی اینک اتار کر صاف کرتے کہا۔ فرق پڑتا ہے انکل، اب یہ بھی کوئی سمجھ نہیں رہا کہ سب مجھے اور روحا کو بدنام کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کوئی جان بوجھ کر یہ سب کر رہا ہے۔ زرغام اس سب میں پہلی بار بولا تو امین صاحب اینک واپس لگاتے کچھ دیر زرغام کو دیکھتے رہے۔ بالکل زرغام بیٹا، کوئی جان بوجھ کر ہی کر رہا ہے، پر یہ بات کس سے پکڑ کر بتائیں گے آپ؟ آپ نے روحا کا ہاتھ نہیں تھاما تھا بلکہ اسے رومال دے رہے تھے، اس کہانی پر کون یقین کرے گا؟ اور جو سنگین الزام آپ پر لگا تھا اس کے بعد روحا آپ کے ساتھ تھی ہی کیوں؟ یہ سوال میرا نہیں ہے بلکہ ان سب لوگوں کا ہے جن کے پاس آپ کی تصاویر پہنچی ہیں۔ امین صاحب کے تلخ انداز میں کہنے پر زرغام لاجواب سا ہو گیا۔ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں جو نظر آتا ہے، حقیقت سے زیادہ ہمیں اپنی بصارت اور سماعت کے سچے ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ آج جو آپ کے گھر میں تماشا ہوا ہے وہ بس ابتدا ہے، آگے ایسے اور اس سے تلخ واقعات ہوتے رہیں گے، آپ تو جھیل لیں گے، مرد ہیں، پر اس بچی پر اس کا کیا اثر ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ نہیں رہے۔ اس کی زندگی، اس کا کردار ہر گھر میں موضوع گفتگو بن چکا ہے، اور غلطی کس کی ہے؟ آپ کی یا اس بچی کی جس نے اپنے ساتھ غلط ہوتا دیکھ کر آواز اٹھائی تھی، اور اس کے بعد اس کی آنے والی زندگی میں کن کن مشکلات کا شکار ہوگی یہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ شازیہ بہن، آپ نے بھی دنیا دیکھ رکھی ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ امین بھائی، شازیہ بس اتنا ہی کہہ سکیں۔ امین صاحب ایک دور اندیش آدمی تھے اور معاملہ فہم بھی۔ زرغام کا فون بجا اور دوسری جانب سے جو اطلاع ملی اس نے زرغام کی پریشانی میں اضافہ کیا تھا۔ کیا ہوا؟ بیٹے کے تنہے اعصاب دیکھ کر شازیہ کو کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا۔ ماما سفیان کا جھگڑا ہو گیا، مجھے جانا ہوگا، وہ کہہ کر فوراً وہاں سے نکل گیا، اور پیچھے بیٹھے امین صاحب کے ماتھے پر پرسوچ لکیریں گہری ہوئیں۔ ضرورت کیا تھی اس ڈرامے کی؟ سارے علاقے میں تماشا بن گیا، جنہیں علم نہیں تھا آج وہ بھی سب جان گئے۔ جنگلیوں کی طرح لڑ رہے تھے تم، بس پولیس آنے کی دیر تھی۔ آج پہلی بار زرغام یوں سفیان پر برس رہا تھا،
جو بڑی مشکل سے سفیان کو وہاں سے گھر لایا تھا جہاں سفیان کا چند لڑکوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا، جس پر سفیان زخمی بھی ہو گیا تھا۔ جھگڑے کی وجہ روحا اور زرقام کے قصے کو وہ لڑکے بڑھا چڑھا کر بیان کرتے روحا کے متعلق کچھ نازیبا گفتگو کر رہے تھے۔ زرقام کے وہاں آنے پر ویسی ہی کچھ باتیں اس کی سماعت سے بھی گزری تھیں جس نے اسے مزید تیش دلایا تھا۔ تو کیا کرتا؟ بکواس کر رہے تھے وہ لوگ آپ کے اور روح کے بارے میں، تصویریں ایک دوسرے کو بھیج رہے تھے۔ سفیان نے بھی ناک سے بہتے خون کو صاف کرتے بلند آواز میں جواب دیا تو زرقام نے قریب پڑے ٹیبل کو لات رسید کی جس پر بڑے ڈیکوریشن پیس ٹکڑے ہو گئے۔ زرقام ایسا غصہ کرنے سے کچھ حل نہیں ہوگا، شازیہ نے بے بسی سے زرقام سے کہا۔ روحا ہنوز اپنے کمرے میں بند اس ساری گفتگو کو سن رہی تھی۔ تو کیا کروں آپ بتائیں؟ جس کا دل کرتا ہے آ کر باتیں سنا جاتا ہے، کیا غلطی ہے میری یا روحا کی؟ وہ پھٹ پڑا۔ آج پہلی بار روحا نے اسے یوں چلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ غصہ آ رہا ہے نا؟ مجھے بھی آیا تھا جب وہ لوگ بکواس کر رہے تھے، سفیان نے جتلاتے لہجے میں بھائی سے کہا۔ تم کس کس سے لڑو گے سفیان؟ ہر کوئی یہ بات کر رہا ہے اور آج جھگڑے کے بعد نہ جانے اور کیا کیا سننے کو ملے گا۔ صبح وہ فیضان کی ماں تماشا لگا کر گئی تھی اور اب یہ، مجھے لگتا ہے میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی میرے گھر کے سکون کو۔ شازیہ تو ایک بار پھر ہمت چھوڑتی روتے ہوئے گرنے کے سے انداز میں بیٹھی۔ ماما آپ تو ایسے مت کریں۔ سفیان نے ماں کو سہارا دیا تو زرقام بھی فکر مندی سے ماں کی جانب دیکھنے لگا۔ فیضان کی ماں کیوں آئی تھی یہاں؟ سفیان نے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ وہ تو کبھی یہاں نہیں آیا کرتی تھی، روحا کے لیے فیضان کا رشتہ لے کر، شازیہ بیگم نے کہا تو سفیان کے منہ سے فیضان کے لیے چند القابات نکلے تھے اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ان نازیبا الفاظ پر شازیہ زرقام نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا کیونکہ ان کے دل میں بھی فیضان اور اس کی ماں اور ایسے ہی تماشائیوں کے لیے ایسے ہی جذبات تھے۔ جی تو فرینڈس، آخر کون ہے جو زرقام اور روحا کو بدنام کرنے کی سازشیں کر رہا ہے؟ تو یقیناً آپ کو بھی انتظار ہوگا، مجھے بھی انتظار ہے، تو جاننے کے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ چل حاضر ہوں گے آپ لوگوں کے لیے اگلے قسط کو لے کر، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔